खाकनशीन दानेदार नॉवेल्स किस 46। मैं सच कह रही हूँ, मैं शायद बहुत बेवकूफ़ हूँ। जरताश उससे अलग हुई, उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। खैर इतना सच आज की तारीख में बोलेगा तो हम सह नहीं पाएगा। वो सुकून से बोला तो जरताश ने उसकी सिम देखा और बुर्राक अपनी मुस्कुराहट रोक गया। बुरे तो आप भी हैं। वो उस पर से उठ गई। और अब ये क्यों? उसकी अदाओं में खोने लगा था। अब की बार आपको मुझसे मोहब्बत करनी होगी। आप कैसे हैं? आपको मुझसे मोहब्बत ही नहीं होती। वो उदासी से बोली। बुर्राक खामोशी से उसको देखता रहा। ये अलग बात थी, आंखों में चमक थी, लबों पर पुरसोस सी मुस्कुराहट थी। आदमी सामने मोहब्बत वाला भी होना चाहिए। वो शाने उचका गया। मैं आदमी नहीं हूँ और आपको आदमियों से मोहब्बत करना है? उसने उसके लफ्जों को पकड़ा तो वो कंफ्यूज सा हो गया। नहीं, हमारा मतलब। जरताश खिलखिला गई कि पहली बार वो अपनी ही बात पर नर्वस हो गया था। चालाक हो गया नारदाना तुम। वो निगाहें भरकर बोला। लेकिन आपकी पसंद तो फिर भी नहीं हो। आपको कैसी लड़कियां पसंद है? वो उसके पास बैठ गई, जैसे आज चाहती हो कि वो उससे हर सूरत मोहब्बत करे। ये अच्छा सवाल था। मतलब हमको ना ऐसा लड़का, हमारा मतलब औरत पसंद है जो जरा मोटी ताजी हो, रोज तैयार श्यार हो, जेवर पहने, हमको अपने हाथों से खिलाए और हमारे लिए बने सवरे अपना हाथों पर मेहंदी लगाए, पायल पहने, हवेली में उसका छन छन गूंजे। वो इसे अपनी चॉइस बताने लगा। जरताश संभल गई। वो तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। इसे याद भी नहीं था इसने कभी जिंदगी में अपने हाथों पर मेहंदी नामी कोई शय लगाई भी थी, या फिर इसने कभी दिल से खुद को सजाया था। लेकिन तुम बड़ा हल्का है। वो जैसे अफसोस से बोला। जरताश ने गुस्से से उसे देखा। जानते ही कब है आप मुझे आप? वो बोली। तो तुम जानकारी बढ़ा ले, अब तो वक्त ही वक्त है साईं। वो आंख दबा गया। हम भी देखते हैं तुम कैसे हमें खुद से मोहब्बत कराता है। वो इसके गुस्से से भरे गाल खींचकर बिस्तर पर लेट गया। आपको पता है आप कितने बुरे हैं? आह। वो सुकून से सोने के लिए लेट गया। ये 3 साल पहला वाला डायलॉग अब कुछ नया बोले और कहकर लाइट्स ऑफ कर गया। कमरे में हल्की रोशनी हो गई थी, जबकि कुछ ही देर में गहरे सांस कमरे में गूंजे। जरताश की तो नींद वींद ही उड़ गई। ऐसा कैसे मुमकिन था? एक आदमी को उससे मोहब्बत ही नहीं हो रही थी। क्या वो अच्छी नहीं थी? उसने खुद को आईने में देखा। गोरी रंगत, तीखे नक्कूश, चेहरे पर मासूमियत, लंबे बाल और बॉडी। हाँ, वो स्मार्ट थी, लेकिन ये मोटी ताजी का क्या मतलब था? वो मुठियां भींच गई। अब वो मोटी ताजी कैसे हो जाती? उसने मोबाइल उठाया और सर्च किया तो जो उसके सामने आया वो एकदम बकला उठी। ऐसी औरतें पसंद है इसे? उफ। वो मोबाइल ही फेंक गई। कितनी बुरी लगूंगी मैं। इसके बाद पूरी रात उसने उससे घूरा था, अच्छे से बैठकर, और जब थक गई तो उससे जरा फासले पर सो गई। इसे देखते देखते वो तो बिल्कुल मुकम्मल था, कहीं से कोई कमी नहीं थी। लगता ही नहीं था जरताश जरताश की चॉइस उसके अलावा भी हो सकती थी। माहिर समीर को देखकर बीजान बहुत खुश हुई थी। वो सिर्फ उनकी खुशी के लिए उन लोगों के पास आ जाती थी, वरना उसका दिल जैसे हर चीज से उठ गया था। शादियाँ भी अब बहुत अच्छे से मिलती थी। माही को खुद को उस हादसे में से निकालने में काफ़ी वक्त लगा था, लेकिन अब वो बहुत बेहतर थी। जबकि अरसलान और बदर भी हवेली में ही होते थे। अरमान अरेस्ट था और किसी एक ने भी उससे बाहर निकलने की चाह नहीं की थी। तुम्हारी बात हुई जरताश से? सुना है बुराक आ गया है। वो लालच से भी बीजान ने पूछा। आप ही से बात नहीं हो सकी बीजान। अगर बुराक हवेली आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। बदर, अरसलान समेत साहिल और शाजिया भी सुन रहे थे ये सब। वो कुछ नहीं बोली। मैं चाह रही थी वो आ जाएं, अगर तुम इसमें मदद करो। उन्होंने बात अधूरी छोड़कर उसे देखा। आप क्यों बुलाना चाहती हैं? गुल्लाला के सवाल पर बीजान लब भींच गई। बदर की वजह से बहुत परेशान थी। बदर को दोबारा शीरी चाहिए थी और उसने सबकी नाक में दम दे दिया था। इसने मान लिया था वली इसका बेटा है। वो शीरी और वली के पास दोबारा जाना चाहता था और इस जिद को पूरा करने को उसने अपने बाप और बीजान का सर खा लिया था, बस अपनी गलतियों की माफी के लिए। बीजान आहिस्तगी से बोली। माफी किसी की दहलीज पर बैठ कर मांगी जाती है बीजान। गुल ने जवाब दिया तो वो सब चुप हो गए। समीर और मही दोनों ही बीजान के पानदान में घुसे हुए थे। वो उन दोनों को बिल्कुल किसी भी चीज़ से नहीं रोकती थी, उन दोनों से बहुत प्यार करती थी और शायद बदर के अंदर भी इंसानियत उन दोनों बच्चों को देखकर पैदा हुई थी। फिर हमें बुर्राक खानज़ादा की हवेली जाना चाहिए। बीजान ने सबको देखा। जी बिल्कुल। साहिल ने सबसे पहले हामी भरी। अच्छा बीजान, मैं चलती हूँ, आप ड्राइवर से कह दें वो मुझे छोड़ा है। गुल ने कहा तो बीजान समेत सभी बेचैन से हुए। बेटा कल रात ही तो आई हो, कम से कम 1-2 रोज रुक ही जाओ। बीजान ने चाह से कहा। इधर उधर जगह जगह फिर कर या रुक कर मुझे सुकून ही नहीं मिलता बीजान।
وہ آہستگی سے بولی اور اٹھ گئی۔ آ جاؤ سمیر، ماہر۔ اس نے بچوں کو بلایا تو دونوں دوڑ کر اس تک پہنچے۔ وہ بہت خوش ہوتی تھی جب اس کے دونوں بچے اس سے محبت کرتے تھے، اس کی ایک آواز پر اس سے چمٹ جاتے تھے۔ وہ رکی نہیں، اس کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر لوٹ آئی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کا تو گیپ آیا تھا اور اس وقت وہ جوئے میں اپنی اچھی خاصی رقم ہار چکا تھا۔ اچانک اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا نمبر ان نون تھا۔ وہ ناسمجھی سے نمبر دیکھتی کال اٹینڈ کر گئی۔ السلام علیکم بھابھی، دوسری طرف سے سلام کیا گیا۔ پلیز یہاں کسی کو بھیجیں، یہ مجھے نمبر میر کے موبائل سے ملا ہے، پلیز کسی کو بھیجیں، اس نے کافی نشہ کر لیا اور اب اس کی حالت کافی خراب ہے۔ وہ بولا، وہ خاموش ہی رہی۔ ہیلو ہیلو۔ دوسری طرف سے دوبارہ بولا گیا۔ اس نے فون بند کر دیا اور سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا تھا، وہ اپنی بات کا خود ذمہ دار تھا۔ وہ توجہ نہیں دینا چاہتی تھی لیکن سارا دھیان اسی میں اٹک گیا تھا۔ وہ بار بار فون کی جانب دیکھتی، کالز آ رہی تھی۔ اس نے فون ہی پاور آف کر دیا۔ دل بے چین ہو چکا تھا لیکن وہ خود کو کمپوز کرتی سمیر اور ماہر کے ساتھ لگ گئی۔ اور جب بہت دیر گزر گئی اور نیند اسے آئی ہی نہ تو اس نے ایک نظر سوتے ہوئے بچوں پر اور پھر وقت پر ڈالی۔ گھڑی کی سوئیاں 2 کے ہندسے پار کر رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی، کچھ دیر ادھر ادھر چلتی رہی اور پھر بس اسے فرحاد کا خیال آیا تھا۔ پھر فکر مندی سے وہ فرحاد کو کال ملاتی کہ گاڑی باہر رکی اور وہ دروازے تک آ گئی۔ اس کا دوست تھا، شاید اسے لیے اندر آ رہا تھا۔ وہ تقریباً مدہوشی کی کیفیت میں تھا، سر پر پٹی بندھی تھی اور اسی طرح ہاتھوں پر بھی پٹی بندھی تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دوست اسے اندر لے آیا اور اسے صوفے پر ڈالا۔ اس کے کئی دشمن ہیں کیونکہ اس نے بڑے بڑے بروکروں کو ہرایا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا اب ہوا کیا ہے اس کو۔ جتنا پیسہ یہ ان 2 دنوں میں ہارا اتنا تو شاید کمایا نہیں ہوگا۔ میں نے روکا تھا، بارہا روکا تھا، بار بار کہا کہ بازیاں نہ لگا، تیری قسمت اچھی نہیں چل رہی، لیکن مان کر نہیں دے رہا تھا۔ وہاں ہاتھا پائی ہوئی اور اس کو کافی چوٹیں لگیں کیونکہ اس نے اچھا خاصا نشہ کیا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو فون کیا تھا لیکن آپ نے کسی کو نہیں بھیجا تو میں لے آیا۔ زخم تازہ ہے، آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ وہ اسے تفصیل سے بتا کر کچھ دوائیاں جو اس کے ہاتھ میں تھیں اسے دے کر وہاں سے چلا گیا۔ گلالہ وہیں کھڑی تھی، اب بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی جو صوفے پر مدہوش پڑا تھا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھی، اس کی پیشانی سے بال ہٹائے، آنکھیں بند تھیں۔ اس نے اس کے جوتے اتارے اور پاؤں اوپر کر دیے۔ تھوڑی دیر اس کے پاس ہی کھڑی رہی اور پھر وہ بچوں کے پاس آ گئی۔ پوری رات اس نے بے چینی سے کبھی باہر میر حاکم کے پاس تو کبھی بچوں کے پاس گزاری تھی۔ براق ایک دم فون بجنے پر اٹھا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے کان سے فون لگایا۔ فرحاد خانہ، تم آ گیا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ زرتاش نے نگاہ گھما کر دیکھا، اسے فرحاد سے شاید سب سے زیادہ محبت تھی۔ گڈ، آرام کرے، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ زرتاش البتہ ویڈیو دیکھنے لگی جو کہ اس نے بڑی ہمت سے کھولی تھی تاکہ وہ اپنی باڈی کو مینٹین کر سکے اس طرح جس طرح وہ چاہتا تھا۔ براق اٹھنے ہی لگا تو وہ جلدی سے بند کر گئی ویڈیو۔ کیا دیکھ رہا ہے صبح صبح؟ وہ آنکھیں اس پر ٹکاتا بھاری لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، ناشتہ لاؤں؟ اس نے بات بدل دی۔ اگلے ہی لمحے براق نے اسے گھور کر دیکھا، وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ میں ناشتہ بناتی ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ ایک منٹ ہمارا اچھا بیوی۔ اسے روک کر انگلی کے اشارے سے اپنے نزدیک بلانے لگا۔ وہ کچھ شرماتی ہوئی اس کے نزدیک آئی۔ ہمارا اچھا بیوی کی کوالٹی میں مارننگ کس بھی شامل ہے، وہ بولا تو زرتاش نے ایک دم نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور جلدی سے پھر جھکا لی۔ واٹ؟ وہ اس کے شرمانے پر بالکل دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ کل سے۔ ہیلو، کیا کل سے؟ وہ باہر بھاگ گئی تو وہ پیچھے سے پکارنے لگا لیکن وہ جا چکی تھی۔ عجیب عورت ہے۔ وہ سر جھٹک کر اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ زرتاش ناشتہ بنا رہی تھی تبھی شیری اس کے پاس آ گئی۔ شیری؟ زرتاش نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ کیسی ہو تم؟ وہ پیار سے بولی۔ لالا جی نے آپ کو معاف کر دیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ زرتاش کو شرمندہ سی ہوئی۔ شاید، باقی کوشش میں اپنی طرف سے کروں گی کہ ان کے دل سے یہ بات ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ زرتاش نرمی سے بولی۔ سنگ دل نہیں ہے ہمارے لالا، معاف کر چکے ہوں گے تبھی آپ یہاں ہیں۔ وہ بولی تو زرتاش سر ہلا گئی۔ پھر ہمیں معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کا لہجہ کپکپا سا گیا۔ زرتاش کے ہاتھ رکے۔ ہمیں سزا کیوں دے رہے ہیں؟ وہ رو پڑی۔ ہمیں بھی کر دیں معاف۔ اب تو اس بچے کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہے ہم نے، اب تو کوئی نشانی نہیں رہی۔ لالا جی کی خواہش کے مطابق فرحاد سے شادی کر لی، اب تو کر دیں ہمیں بھی معاف۔ زرتاش کے سر پر جیسے بم پھٹا تھا۔ تمہاری اور فرحاد بھائی کی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں خانم، کیونکہ لالا چاہتے تھے، ہم نے کر لی شادی، ہم نے بدر خان کی نشانی بھی پھینک دی، اس حویلی سے دور کر دی۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ زرتاش کا دل ایک دم سکڑا۔ کیا کیا ہے تم نے اس بچے کے ساتھ؟ وہ آنکھیں پھاڑے پوچھ رہی تھی۔ ہم نے ولی کہاں ہے؟ فرحاد کی بھرم آواز پر وہ دونوں پلٹی۔ شیری، میں نے پوچھا ہے ولی کو، میں سارے گھر میں ڈھونڈ چکا ہوں، وہ ہے کدھر؟ اس نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر سوال کیا۔ بھیج دیا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کہاں؟ فرحاد کا غصے سے سرخ ہو چکا تھا چہرہ۔
میں نے اسے ملازمہ کو دے دیا، وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی اور میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ اپنی یا اس گند کی شکل مجھے کبھی نہ دکھائے۔ وہ جیسے بولی تھی، فرحاد کا بس نہیں چلا کیا کرے، اور معلوم نہیں کیسے اس کا ہاتھ اٹھا اور شیری کے گال پر بجا تھا۔ کس حق سے تم نے یہ حرکت کی ہے؟ وہ دھاڑا۔ زرتاش کی ایک دم چیخ نکلی کہ اس کا ہاتھ لگتے ہی گلاس زمین پر گرا تھا۔ ماں ہوں میں اس کی۔ شیری پہلے تو دنگ رہ گئی، پھر ہمت سے کانپتے لہجے میں احتجاج کیا۔ ماں؟ فرحاد نے اسے باہر دھکیل دیا۔ ماں ہو تم اس کی یا ڈائن ہو تم؟ جو کیا تم نے خود کیا، سمجھی؟ کوئی مرد نکاح کے بعد بھی کسی عورت کو نہیں چھو سکتا جب تک وہ عورت خود نہ چاہے۔ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے اتنے عرصے سے؟ برداشت کر رہا ہوں تو سر پر سوار ہو رہی ہو۔ میں نے تمہیں سختی سے وارن کیا تھا، بار بار وارن کیا تھا کہ ولی میرا بیٹا ہے۔ وہ گرایا۔ میرا بیٹا ہے ولی، سنا تم نے؟ یا ایک اور مار کر سمجھاؤں یہ بات؟ اس کی دھاڑ جس طرح پوری حویلی میں گونج رہی تھی، براق چپ کھڑا رہ گیا۔ تو شیری تو پھر معصوم جان تھی۔ کس کا بیٹا ہے ولی؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر سوال کر رہا تھا۔ شیری بتاؤ، وہ چیخا۔ آپ کا، وہ ڈری بولی۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو ورنہ تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، وہ انگلی اٹھا کر بولا تھا، جبکہ اسے دھکیل کر وہ باہر نکل گیا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ پیچھے براق کھڑا ہے یا پھر زرداشت کھڑی ہے۔ اس نے کسی کو نہیں دیکھا۔ شیری صوفے پر گری اور وہ باہر نکل گیا۔ اس وقت اس کے اندر آتش فشاں سے پھٹ رہے تھے۔ پاگل ہو گیا تھا وہ، تھک ہار کر وہ گھر لوٹا تھا۔ ولی کو دیکھ کر خود کو پرسکون کرنا چاہتا تھا اور اس نے اٹھا کر اسے ملازموں کو دے دیا۔ اور کس ملازموں کو دے دیا؟ کیا ولی اس کے سامنے؟ اس کا دل کیا کہ ولی اس کے سامنے اسے یہاں سے لے جائیں، کسی بھوکے شیر کی طرح۔ سب پر تل پڑا تھا وہ۔ ریلیکس کھانا۔ براق نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ لالا مجھے ولی چاہیے۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح بھڑکا تھا۔ ملے گا ولی کیا، ولی کا پورا خاندان بھی مل جائے گا۔ ہمارا فرحاد نے پہلی بار فرمائش کیا ہے۔ براق نے سب ملازموں کو اکٹھا کر لیا اور بے چین تھا، اس کے قدم رک ہی نہیں رہے تھے، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا۔ براق نے اس ملازمہ کا پوچھا اور گارڈ کی دوڑ لگوا دی کہ اس کے گھر جائے۔ فرحاد خود جانے لگا تھا۔ نہیں تم نہیں جائے گا، وہ جائے گا۔ لیکن کچھ غلط ہو گیا تو؟ وہ بولا۔ کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ پھیلائے باہر کی جانب چل دیا۔ لالا جلدی۔ حوصلہ۔ وہ شانہ تھپ تھپا گیا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ماڑا تم جلسی کرا رہا ہے ہم کو، براق نے شرارت سے کہا۔ فرحاد کا دھیان کسی بات پر نہیں تھا۔ معلوم نہیں اس نے آدھا گھنٹہ کیسے گزارا اور آدھے گھنٹے بعد وہ ملازمہ ولی کو لے کر فرحاد کے پاس خود ہی آ گئی۔ اس نے ولی کو چھین کر لیا تھا۔ ولی بری طرح رو رہا تھا، باپ کے سینے سے لگ کر بابا بابا۔ وہ خود بھی اسے خود میں بھینج گیا۔ براق نے یہ منظر دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور پھر ملازمہ کو گھورا۔ ملازمہ نے ساری کہانی بتائی کہ وہ خود فرحاد کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے اور وہ ولی کو اسے دے دے۔ فرحاد نے غصے سے براق کو دیکھا۔ لالا اپنی بہن کا دماغ درست کر دو ورنہ میرا دماغ خراب ہوا تو میں بھول جاؤں گا سب۔ وہ بھڑکا۔ سونا سائیں، ویسے تم کو بڑا یاد ہے کہ وہ ہمارا بہن ہے جب تم نے تھپڑ کھینچ کر مارا اس کے۔ براق نے آئی برو جھکائی۔ غلطی تھی اس کی۔ فرحاد کو کوئی پچھتاوا نہیں تھا، لیکن ام یہ برداشت نہیں کرے۔ وہ مسکرایا۔ وہ معذرت کرتا کہ وہ ٹوک گیا۔ اچھا چھوڑو، تمہارا اولاد آ گیا، تم اب خوش ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ فرحاد مسکرا دیا۔ آپ بھی دیکھیں۔ آؤ بھائی، ہمارا محبوب پر ڈاکہ جس پٹاخے نے ڈالا ہے ہم بھی تو دیکھیں۔ فرحاد سے ولی کو لیا تو براق خود بھی اس سے کافی امپریس ہوا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، اور لالا اس کی سب سے خوبصورت حرکت معلوم ہے کیا ہے؟ فرحاد نے ولی کو براق کے گال پر کس کرنے کا کہا، جبکہ ولی براق کا گربان پکڑ کر اس کے سارے کھڑا ہوا اور اس کا گال چوسنے لگا۔ براق کا کہکا گونجا۔ اب سمجھا تم کیوں فدا ہوا ہے۔ وہ دونوں ہی ہنس رہے تھے۔ براق نے ولی کو گود میں بٹھا لیا۔ فرحاد کو اچھا لگا کہ وہ اسے دھتکار نہیں رہا تھا، شیری کی طرح اس سے نفرت کا اظہار نہیں کیا، اسے گند نہیں کہا۔ اسے لگا فرحاد اس بچے سے محبت کرتا ہے تو اس نے بھی وہی کیا تھا۔ براق اس کے معصوم چہرے کو اور اس کے گول مٹول گالوں کو بار بار کھینچ رہا تھا کہ ولی نے اس کے ہاتھ پر زور سے تھپڑ مارا۔ یارا! وہ گھورنے لگا اور پھر ولی نے اس کے منہ پر مار دیا۔ ولی! فرحاد نے ٹوکا۔ رکو ماڑا، یہ سالا ہم کو مارے گا، اس کا ایسی کا تیسی۔ ولی کو ایک دم اس نے الٹا کر کندھے پر ڈال دیا۔ ولی ڈرنے کے بجائے ہنسنے لگا تھا۔ براق بھی ہنس دیا۔ ہم پر گیا یہ تو۔ وہ خوش ہوا کہ وہ ڈرنے کے بجائے ہنسا تھا۔ وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے حویلی میں آئے تو ولی براق کے پاس ہی تھا۔ زرتاش نے ولی کو دیکھا، وہ اسے اتنا پیارا لگا کہ وہ بے ساختہ براق سے اسے لے گئی۔ شیری حیران نگاہوں سے سب کو باری باری دیکھنے لگی۔ کسی کو نفرت کیوں نہیں ہو رہی تھی اس سے؟ کوئی کیوں نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ بدر خان کا بیٹا تھا، قابل نفرت تھا؟ اف، یہ کتنا خوب پیارا ہے، اور اس کی آنکھیں۔ ہاں، ہمارے ہاں مرد خوبصورت ہوتا ہے، بس عورت تھوڑا پانی کم چائے لگتا ہے۔ وہ سکون سے بولا۔ یہ کچھ زیادہ ہی نہیں؟ آپ کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہو گیا؟ ہم تمہارا آنکھوں میں دیکھ لیا خود کو، اب جتنا اترا ہے اتنا کم ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولتا کہ فرحاد کھنکارا۔ میں بھی ہوں یہاں۔ تو براق نے گھورا۔ تو یہ کہ اپنے کمرے میں جا کر یہ سب کریں۔ تم کھلم کھلا عشق کی لڑائی، ہم بے ایمانی کریں تو تمہیں تکلیف ہوتا ہے۔
क्या बात है लाला, तुम भी चालाक होता जा रहा है। बुर्राक चेयर घसीट कर बैठा। वली जरताश के पास था। फरहाद भी चेयर घसीट कर बैठ गया। हम दोनों ने शीरी को इग्नोर कर दिया था। आओ शीरी, जरताश ने खाना बनाया था आज, उसने बुलाया तो वो खामोशी से बैठ गई। उसने एक निगाह वली को देखा। वो खुश था जरताश की गोद में। वो हल्की फुल्की छेड़छाड़ में खाना खा रही थी कि मुलाजिम आया। बुर्राक को इतला दी कि बड़ी हवेली से मुलाजिम आया है। बुर्राक ने सर हिलाया। भेजो। शीरी ने पहलू बदला। फरहाद ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जबकि जरताश भी खामोश थी। इस वक्त वहां सिर्फ चम्मचों का शोर था। मुलाजिम ने आकर कहा कि बीजान अरसलान खान, बदर खान, साहिल खान शाजिया मिलने के लिए आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो वो अंदर आ जाए, वरना बाहर से ही चले जाएं। मुलाजिम की बात सुनकर उसने तवक्कुफ लिया था थोड़ा सा, और फिर चम्मच रख दी। कासिम खान, बुराक ने बुलंद आवाज में अपने गार्ड को पुकारा। जी लाला। हाल रूम में बिठाओ मेहमानों को। वो बोला तो शीरी ने खाना छोड़कर उसे देखा। जी लाला। मुलाजिम दोनों चले गए थे। फरहाद खामोशी से खाना खाता रहा, जैसे इससे ज्यादा जरूरी कुछ ना हो। जरताश हैरानगी से इर्द गिर्द देख रही थी। वली चम्मचों को ही खींच खींच कर इनसे मुलाजिम दोनों चले गए थे। फरहाद खामोशी से खाना खाता रहा, जैसे इससे ज्यादा जरूरी कुछ ना हो। जरताश हैरानगी से इर्द गिर्द देख रही थी। वली चम्मचों को ही खींच खींच कर उनसे खेल रहा था, जबकि शीरी बुर्राक को देख रही थी। लाला जी, आप उन लोगों को अपनी हवेली में नहीं आने दे सकते, शीरी ने बिलाखिर रोंदे हुए लहजे में कहा। बुर्राक ने उसकी सिमत देखा और इतनी सर्द निगाहें थी उसकी कि शीरी सहम गई। वो उठकर चला गया। जरताश भी उठ गई। शीरी ने गुस्से से फरहाद को देखा, जो खाना खा रहा था, और एकदम उसका हाथ पकड़ लिया। आपकी बीवी का पुराना शौहर हवेली में बैठा है और आपको खाने की पड़ी है, वो गुस्से से बोली। तो और क्या करूं? वो काफी मासूमियत से पूछने लगा। खाएं, आज ही खाएं, सब कुछ अच्छे से ठूंस लें। वो और उसकी प्लेट में चावल उंडेल गई। थैंक यू, वो फिर से बोला, जैसे नो रिएक्शन का बोर्ड लगाया हो। शीरी गुस्से से लाल पीली होने लगी। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अब तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सुकून से बोला। तो क्या इन्हें इस घर इसे इसने तसी की टोक भी दिया। वो गहरा सांस भरती उठ गई। अपने कमरे में जाओ और खानम से वली को ले लो, और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तो उसको कुछ न कहना, न मारना, ना ही कोई और हरकत हो। वो संजीदगी से कह गया, जबकि निगाह झुकी हुई थी और वो मुतवज्जा खाने की तरफ था। शीरी उसकी ये डोमिनेंस फील कर सकती थी।